میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوئی تو پھوپھیوں کی تو جیسے جان ہی بن گئی۔ وہ مجھے ہر وقت اٹھائے پھرتی، مجھے گود میں کھلاتی اور میرے ناز نخرے اٹھاتی۔ میری چھوٹی پھپھو جنہوں نے سلائی سیکھی ہوئی تھی وہ میرے کپڑے سلائی کرتی اور مجھے نت نئے ڈیزائن کے کپڑے پہناتی رہتی۔ میرے ماں باپ نے مجھے اسکول بھیجنا شروع کیا تو میں پڑھائی میں اتنی اچھی نہ تھی، میرے شوق پڑھائی سے ہٹ کر تھے۔ میرا سارا دن پڑھنے کے علاوہ میک اپ کرنے میں گزرتا تھا۔ میں سب سے الگ اور خوبصورت نظر آنے کی چاہ کرنے لگی۔ میرے ماں باپ میری خوشی میں خوش ہوتے تھے۔ میری ماں میرے لیے دعائیں کرتے نہ تھکتی، ان کے لیے میں منتوں مرادوں کے بعد حاصل کی گئی اولاد تھی۔ ہم اتنے امیر نہ تھے کہ میری خواہشات میرے ماں باپ پوری کرتے، لیکن پھر بھی وہ ہر ممکن کوشش کرتے کہ میری کوئی بھی خواہش ادھوری نہ رہے۔ میں 10ویں جماعت میں تھی جب ہمارا ایک گروپ بنا۔ اس گروپ میں کافی اچھی، امیر اور خوبصورت لڑکیاں تھیں جن کی کوشش بس یہی ہوتی کہ وہ کسی سے کم نہ دکھیں۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو مینٹین رکھتی تھیں۔ میں ان کی دوست تھی، اس لحاظ سے انہوں نے مجھے بھی بہت سے گفٹ دینا شروع کر دیے۔ وہ بہت امیر تھی، لیکن پھر بھی ان کے آگے میری خوبصورتی کا کوئی مول نہ تھا۔ جو بھی میری طرف ایک بار دیکھتا تھا تو وہ پھر نگاہ ہٹا نہ پاتا، بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اسکول تو اسکول، گلی محلے کے لڑکے تک میرے پیچھے ہوتے تھے۔ مجھے ان سب کو اپنے پیچھے لگا کر رکھنا اچھا لگتا تھا۔ میری سہیلیاں مجھ سے دل ہی دل میں خار کھانے لگی تھیں کہ اسکول کے حسین حسین لڑکے بھی ان کو نظر انداز کر کے صرف میری طرف نگاہ رکھتے تھے۔ میرا رنگ بہت گورا چٹا تھا اور میں بہت نرم و نازک سی تھی۔ اس نرم و نازک رہنے کے پیچھے وجہ یہ بھی تھی کہ میرے ماں باپ نے کبھی مجھے گھر کا کام نہ کرنے دیا تھا۔ میری ماں سارا کام خود کر لیتی اور میں ایسے کر کے بہت آرام پسند ہو گئی تھی۔ میں اسکول میں جاتی تو مجھے ایسا لگتا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جو ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھتی تو وہاں کوئی نہ ہوتا۔ اسکول میں بھی اکثر مجھے ایسے لگتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں بار بار ادھر ادھر دیکھتی، لیکن میں وہاں کسی کو موجود نہ پا کر اداس سی ہو جاتی۔ اب مجھے اسکول میں اسی نگاہ کی تلاش ہونے لگی تھی جسے میں محسوس کرتی تھی۔ میں نے یہ بات اپنی گہری سہیلی سے کی تو اس نے مجھے کہا کہ یہ صرف وہم ہے تیرا اور کچھ بھی نہیں۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ میں اٹھتے بیٹھتے رونے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی مجھ سے میرا سانس کھینچ رہا ہے۔ میرے گھر والے اس بات سے بہت پریشان ہو گئے اور وہ مجھے ہر جگہ پیروں فقیروں کے پاس لے کر جانے لگے۔ میں جو ہی اسکول جاتی تو میں ٹھیک ہو جاتی، لیکن گھر آ کر مجھے بے چینی سی ہونے لگ جاتی تھی۔ میری ایک سہیلی نے مجھے بتایا کہ کسی نے تم پر جادو کروایا ہے تاکہ تم خوش نہ رہ سکو، اسی لیے تمہاری یہ حالت ہے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتی تھی۔ ایک دن میں نے پھر سے محسوس کیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اسی وقت پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ ایک لڑکا تھا جس نے کپڑے سے اپنا منہ ڈھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک اوٹ میں چھپ گیا اور میں پیچھے مڑ کر اس کی طرف جانے لگی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جب میں ادھر گئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں اس اوٹ کے پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ میں ادھر ہی بیٹھ کر رونے لگ گئی اور روتے روتے کہنے لگی کہ اتنی دیر بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ جو مجھے دیکھتا تھا وہ ایک لڑکا ہے۔ اب جب وہ مجھے مل گیا ہے تو غائب کیوں ہو گیا؟ میں رونے لگی تو وہ ایک پتھر کے پیچھے سے واپس آیا اور میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ مت رو۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں جو لڑکا کھڑا تھا اسے دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ تو ہمارے محلے کا لڑکا شبیر تھا جو ایک رکشہ چلاتا تھا۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا کیونکہ میں نے اسے پہلے بھی کئی بار دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ مجھے چپکے سے دیکھتا رہتا ہے۔ میں نے رونا بند کیا اور اٹھ کر اسے کافی کھری کھری سنانے لگی۔ وہ چپ چاپ سنتا رہا اور پھر میں اسے باتیں سنانے کے بعد چلنے لگی۔ یہ ایک سنسان علاقہ تھا جہاں کوئی نہیں رہتا تھا، ویسے بھی اب دوپہر ہو رہی تھی۔ میں روزانہ اسکول اسی راستے سے واپس آتی تھی۔ جب میں چلنے لگی تو اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے اور وہ مجھے اسی لیے بتانے سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں اسے منع نہ کر دوں۔ میں نے اسے بھاؤ نہ دیا اور سوچتی رہی کہ گھر جا کر والدین کو بتاؤں گی تاکہ اس کا قصہ ختم ہو سکے۔ مجھے بہت غصہ تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جو کوئی بھی مجھے دیکھتا ہے وہ یقیناً بہت حسین اور امیر انسان ہوگا۔ شبیر بھی بہت خوبصورت تھا لیکن وہ امیر نہ تھا، اس کا باپ بھی رکشہ چلاتا تھا اور وہ بھی۔ میں گھر گئی تو میں نے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہ بتایا اور مجھے بے چینی ہونے لگی کہ شاید میں نے اس کا دل توڑا ہے۔ میں نے اگلے دن اسکول سے آتے ہوئے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ مجھے نظر نہ آیا۔ مجھے لگا وہ خفا ہو گیا ہے اور اب نہیں آئے گا، تو میں ادھر ہی بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ وہاں کوئی اور بھی ہے۔ میں نے غور کیا تو وہ مجھے اسی پتھر کے نیچے بیٹھا نظر آیا۔ میں اس کے پاس گئی اور اس سے معافی مانگی۔ وہ ہنسنے لگا تھا۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ اب وہ اکثر مجھ سے بات کرتا۔ میں اسی راستے سے اسکول آتی تو وہ مجھے راستے میں کھڑا ملتا۔ ہماری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ اسی طرح بار بار ملنے سے مجھے اس سے محبت ہونے لگ گئی۔ اب مجھے اس کی عادت ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کی قسمت میں آ گئی ہوں
اور یہ اس کے لیے فخر کی بات تھی کیونکہ محلے کے باقی لڑکے میں نے رد کر دیے تھے۔ میں اس سے ملتی تو ہم ساتھ نبھانے کے وعدے کرتے اور کبھی نہ بچھڑنے کی قسمیں کھاتے۔ وہ بہت اچھا تھا، کبھی میرے لیے گرمیوں میں کلفی لاتا تو کبھی سردیوں میں بھنے ہوئے چنے اور مونگ پھلی وغیرہ۔ پھر ایسا ہوا کہ میرا میٹرک ختم ہو گیا۔ میں نے گھر والوں سے مزید آگے پڑھنے کی بہت ضد کی، لیکن انہوں نے آگے پڑھانے سے اس لیے منع کر دیا کہ وہ میری پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ مجھے ان کی اس بات پہ بہت دکھ ہوا کیونکہ اب تک انہوں نے مجھے پھولوں کی طرح رکھا تھا، مجھے آنچ تک نہ آنے دیتے تھے اور میری ہر چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھاگ کر میری طرف آتے تھے۔ اب ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں اور مہنگائی کی وجہ سے سانس تک لینا مشکل تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اب تم شادی کے بعد ہی پڑھنا اور اب گھر بیٹھ کر گھر کے کام کاج سیکھو۔ مجھے گھر کے کام کاج میں دلچسپی نہ تھی۔ اب میرا شبیر سے ملنے کا بہانہ ختم ہو گیا تھا، وہ میرا اب بھی انتظار کرتا تھا۔ ایک دن وہ میرے کمرے کے باہر کی کھڑکی سے کسی طرح میرے کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، لیکن میں نے اسے منع کر دیا اور کہا کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت مایوس ہوا اور پھر اس دن کے بعد وہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ اس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ اس نے یہ گاؤں چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اس کا 1 سال تک انتظار کیا لیکن وہ نہ آیا۔ اس کے بعد میری امید ختم ہو گئی کہ وہ اب کبھی بھی واپس آ سکتا ہے۔ میرے گھر والے میرا رشتہ کسی اچھی جگہ کرنے کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی امیر سے میری شادی کر دیں تاکہ میں پوری زندگی سکھی سکھی رہوں اور ہنسی خوشی اپنے گھر میں بس جاؤں۔ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے کام نہیں کرنا پڑتا۔ ایک دن ایک بڑے امیر گھر سے میرا رشتہ آیا۔ لڑکا بہت امیر تھا اور خاصا کماتا تھا۔ میں نے اسے دیکھا بھی نہیں تھا اور ہاں کر دی تھی۔ انہوں نے مجھے اس لیے قبول کیا تھا کیونکہ میں خوبصورت تھی اور ان کے لیے غریب ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ جب میری شادی ہو گئی اور میرے شوہر نے رات کو میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں نے چیخ ہی مار دی، کیونکہ مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا جو شخص میرے سامنے میرے شوہر کے روپ میں تھا وہ بہت بدصورت تھا۔ میں اپنے نصیب پر رونے لگ گئی۔ اب یہ دولت بھی مجھے کسی کام کی نہ لگتی تھی۔ اس دولت نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ میں نے اسے کبھی قبول نہ کیا کہ وہ میرا شوہر ہے۔ میری قسمت نے جیسے میرے منہ پر کھینچ کر تماچا دے مارا تھا۔ مجھے یقین ہی نہ ہوتا تھا کہ میرے اتنے پیار کرنے والے ماں باپ نے مجھے کس کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ شادی کے بعد جب میں اپنے گھر رہنے گئی تو اپنے ماں باپ کے سامنے رونے لگ گئی کہ آپ نے میرا شوہر اتنا بدصورت کیوں تلاش کیا ہے۔ تو جو انہوں نے مجھے بتایا وہ سن کر میں چپ کر گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ ہم کتنی دیر اور زندہ رہیں گے، اور اس سے پہلے ہم تمہاری شادی کسی ایسی جگہ کر دینا چاہتے تھے جہاں لڑکا بہت امیر ہو اور دل کا بھی بہت اچھا ہو۔ اس کا بس رنگ تھوڑا سا پکا ہے لیکن یہ دل کا بہت صاف ہے۔ تم اسے وقت دو تو تمہیں بھی ہمارے فیصلے پر فخر ہی ہوگا۔ ویسے بھی میں اس کو اچھے سے جانتا ہوں، یہ ہماری ہی برادری کا ہے، میرے کزن کا بیٹا ہے۔ میرے باپ نے مجھے یہ کہہ کر بالکل خاموش ہی کر دیا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بازار گئی تو مجھے شاپنگ مال کے سامنے ایک ایسا چہرہ نظر آیا جسے دیکھنا میرے لیے ناقابل یقین جیسی بات تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شبیر تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف بھاگا اور میں نے اس سے منہ موڑ لیا، لیکن اس نے میرے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگی اور ساری بات سنائی۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے گاؤں اس لیے چھوڑا تھا تاکہ وہ شہر آ کر اچھا کمائے اور پھر جب وہ بہت امیر ہو جائے تو تمہیں بیاہ کر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ وہ میری منتیں کرنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ ہم اب روز مل سکتے ہیں۔ میں نے اسے منع کر دیا اور واپس اپنے گھر آ گئی، کیونکہ مجھے یہ بہت غلط لگ رہا تھا کہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی میں کسی اور مرد کی طرف دیکھوں۔ میں جب بھی بازار جاتی وہ کہیں نہ کہیں مجھے مل جاتا اور میری طرف دیکھتے ہی وہ بھاگا ہوا میرے پاس آنے لگتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے مجھے سڑک پر ہی اتنا مجبور کر دیا اور مجھے کہنے لگا کہ 1 کپ کافی پینے آ جاؤ، اس کے بعد میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا۔ میں نے اس کی ضد کے سامنے حامی بھر لی اور وہ وہاں میری طرف دیکھ کر رونے لگ گیا کہ وہ مجھے بھلا نہیں سکتا اور مجھے اپنی محبت یاد دلانے لگ گیا۔ مجھے بھی وہ بیتے دن یاد آنے لگ گئے جب ہم دونوں ملا کرتے تھے۔ اب ہم دونوں پھر سے ملاقات کرنے لگے تھے۔ میں روز گھر سے اپنے شوہر کے جانے کے بعد نکلتی اور اس کے واپس آنے سے پہلے واپس آ جاتی۔ اس نے 1-2 بار مجھ سے پوچھا تھا کہ تم کہاں جاتی ہو، تو میں نے اسے غصے سے جھڑک دیا۔ میں اسے جتنا بھی غصے سے بولتی وہ پھر بھی میری بات مانتا تھا، میری بات سنتا تھا اور غصہ نہیں کرتا تھا۔ میں اس سے روز پیسے مانگتی اور میں جتنے بھی پیسے مانگتی وہ اس سے ڈبل پیسے پکڑا دیتا اور میں ان پیسوں سے شبیر کو تحفے دینے لگ جاتی۔ میں اسے روز پیسے دیتی تھی تاکہ وہ جمع کرے اور پھر جب زیادہ سارے پیسے آ جائیں تو پھر ہم ایک گھر خرید لیں، جس کے بعد میں اپنے شوہر سے خلا لے لیتی۔ ہم نے ساتھ میں بہت سے پلانز بنائے تھے۔ مجھے اب اس کے ساتھ گھومنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرا شوہر تو پہلے ہی مجھے ناپسند تھا۔ اب ایسا ہونے لگ گیا کہ مجھے پھر سے لگتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن بارہا کوشش کے باوجود بھی میں اس کا پتہ نہ لگا سکی۔ میں بہت حیران ہوتی تھی کہ آخر ایسا کون ہو سکتا ہے۔ کبھی رات کو ایسا لگتا کہ کوئی مجھے میرے سامنے کھڑا ہو کر گھور رہا ہے۔ میں ڈر کے مارے آنکھیں ہی نہیں کھول پاتی تھی۔
میں اب اکثر راتوں کو اٹھ کر چیخنے لگتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے ایسی خبر ملی جسے سن کر جیسے مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہو۔ میرے ماں باپ کی رات کو کسی سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے موقع پر ہی موت ہو گئی تھی۔ میں بے ہوشی کی حالت میں رہتی تو مجھے پانی کے چھینٹے مار کر جگایا جاتا رہا۔ میرے لیے یہ صدمہ بہت برا تھا۔ اب لوگ مجھ سے اظہار افسوس کرنے آتے تو میں ان کے گلے لگ کر رونے لگتی۔ میرے شوہر نے ان دنوں میں میرا بہت ساتھ دیا اور مجھے ہر بار تسلیاں دیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جتنے دن میں اپنے والدین کے گھر رہی مجھے بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ کوئی میرے پیچھے ہے یا گھور رہا ہے، لیکن جو ہی میں دوبارہ اپنے شوہر کے گھر واپس چلی گئی مجھے پھر سے ویسا محسوس ہونے لگ گیا۔ میں ایک دن شبیر سے ملنے گئی تھی تو اس کو کافی پریشان دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے، تو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا رکشہ چوری ہو گیا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے اسے اتنے پیسے دیے جس سے وہ بآسانی نیا رکشہ خرید سکتا تھا۔ وہ بہت خوش ہو گیا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میری سہیلیاں اکثر مجھ سے ملتی تو مجھ پر طنز کرتی نہ تھکتی کہ بڑا شوق تھا امیر گھر میں شادی کرنے کا، تو کم از کم شوہر بھی تھوڑا حسین ڈھونڈ لیتی۔ میں جی میں ان کی باتوں کی وجہ سے کڑتی رہتی تھی۔ مجھے اب اپنے شوہر سے بہت نفرت ہونے لگ گئی تھی۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے تو مجھ سے رہا نہ جاتا۔ پہلے اگر کبھی میں ہنس کر بات کر لیتی تھی اب تو وہ بھی نہیں کرتی تھی۔ اب تو میں اسے غصے میں چیخ کر ہی بلاتی تھی، لیکن وہ نہ جانے کس مٹی سے بنا تھا، چپ چاپ سنتا یا ہنستا رہتا۔ مجھے اس کے چپ رہنے پر اور بھی تپ چڑھتی تھی۔ میں اسے دیکھ کر نظر انداز کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ میری ہر ضرورت کی ہر شے پوری کر رہا تھا۔ اس نے کبھی مجھے محسوس نہ ہونے دیا کہ میرے ماں باپ کی وفات ہو چکی ہے۔ وہ میرا ہر ممکن طریقے سے دل لگانے کی کوشش کرتا رہتا۔ کبھی وہ مجھے مختلف برانڈز کے کپڑے لا کر دیتا تو کبھی مختلف بیگز۔ میں کبھی اس کے ساتھ شاپنگ کرنے نہیں گئی تھی کیونکہ مجھے وہ برا لگتا تھا، اور اس کی وجہ سے لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، مجھ پہ ہنستے تھے کہ میں نے اس جیسے شخص سے اس کی دولت کی وجہ سے شادی کی ہے، جبکہ مجھے تو پتہ بھی نہ تھا کہ میری جس سے شادی ہوگی وہ ایسا نکلے گا۔ یہ میرے لیے بدقسمتی اور جگ ہنسائی کی بات تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے شبیر سے کہا کہ اب تو تمہیں بہت سے پیسے میں نے دے دیے ہیں، اب ہم اپنا گھر بنا سکتے ہیں اور تم اپنے گھر میں بھی اس بارے میں بات کر لو۔ تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج ہی گھر جا کر بات کرتا ہوں اور ہم کچھ دنوں تک گھر خرید لیں گے جس میں ہم ہمیشہ ساتھ رہا کریں گے۔ اس نے مجھ سے ایسی باتیں کی جس سے میرا اس پر یقین پہلے سے زیادہ بڑھ گیا اور میں بہت خوش ہو گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک ہفتہ گزر گیا اور ایک ہفتے کے ساتھ ساتھ ایک مہینہ گزر گیا۔ میں اسے روز کال کرتی لیکن اس کا نمبر بند جانے لگا۔ میں پریشان ہونے لگی کہ جانے کیا مسئلہ اس کے ساتھ پیش آ گیا ہے جو وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ میں نے اس کے کام کرنے کی جگہ پر بھی ایک دن چکر لگانے کا سوچا اور پوچھ پاچھ کر اس کی کام والی جگہ پر چلی گئی، جہاں جا کر مجھے بہت دکھ لگا۔ اس کے باقی ساتھی رکشے والوں نے کہا کہ اس سے ہماری آخری ملاقات 1 مہینے پہلے کی تھی اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں نظر نہیں آیا۔ میں بہت پریشان ہوئی اور اپنے گاؤں بھی پتہ کروایا۔ مجھے وہاں سے معلوم ہوا کہ اس کے ارادے تو ملک چھوڑ کر باہر جانے کے تھے اور اس نے ویزا ایجنسی میں اپلائی بھی کر دیا تھا۔ وہ تو باہر جانے ہی والا تھا۔ مجھے یہ جان کر دکھ لگا کہ اس نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی۔ میں اسے اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی اور اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ وہ سارے پیسے لے جا کر باہر بھاگ جانا چاہتا تھا اور اسے تو مجھ سے کوئی محبت تھی ہی نہیں۔ میں کئی دن روتی رہی اور سب سے کٹی کٹی رہنے لگی۔ میری ملازمہ نے مجھ سے مسئلہ پوچھنے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے اسے کچھ نہ بتایا کیونکہ میرے پاس اب بتانے کو کچھ نہ تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے شوہر گھر آئے اور انہوں نے مجھ سے نہایت اکھڑے لہجے میں بات کی۔ میں اس کے اس رویے سے بہت ڈر گئی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھا اور کہنے لگا کہ مجھے تم پر اتنا اعتماد تھا، تم نے میرے اعتماد کی دھجیاں بکھیر دی ہیں، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ اسے سچائی پتہ چل گئی تھی۔ مجھے بالکل اس بات کا علم نہ تھا کہ اسے کیسے پتہ چلا کیونکہ میں نے کوئی ایسا پروف نہ چھوڑا تھا۔ میں اب بہت بے بس ہو گئی تھی کیونکہ جس سے مجھے پیار تھا وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے پیسے لوٹے اور بغیر وعدہ نبھائے بھاگ گیا۔ اب میرا شوہر بھی میرے خلاف ہونے لگ گیا تو میں رونے لگی اور اسے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور معاف کرنے کی اپیل کی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اب معاف نہیں کر سکتا، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا اوپر چھت کی طرف لے گیا اور وہاں چھت پر بنے اسٹور روم میں مجھے باندھ دیا جہاں تو ملازمہ تک جانے سے ڈرتی تھی۔ میں اس اسٹور روم میں اندھیرے کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگی لیکن میری ایک نہ سنی گئی اور کمرہ پیچھے سے لاک کر دیا گیا۔ اس کمرے میں بہت سی پرانی چیزیں تھیں جن پر مکڑی نے اپنے جالے بنائے ہوئے تھے۔ میں وہاں ہر پڑی ہوئی چیز سے ٹکرائے جا رہی تھی کیونکہ اندھیرے میں مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کہاں پاؤں رکھنا ہے۔ میرے لیے وہاں ایک رات گزارنا بھی بہت مشکل تھا۔ میں رونے لگی لیکن میرے شوہر کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا۔ وہ مجھے دن میں 2 دفعہ ملازمہ کے ہاتھ کھانا بھجوا دیا کرتا تھا جسے میں کھا لیتی اور پھر پورا دن میں وہاں اکیلی ہی کسی سے بات کرنے کو ترستی رہتی۔ 2-4 دن اس اسٹور روم میں گزارنے کے بعد میں باہر کی دنیا کو بالکل ہی بھول گئی تھی۔
مجھے لگتا تھا کہ اگر میں یہاں سے باہر گئی تو سورج اور روشنی کو دیکھ نہیں پاؤں گی۔ اس اندھیرے کمرے میں رہنے کی وجہ سے میں اس اندھیرے کو محسوس کرنے لگ گئی تھی۔ مجھے اپنی غلطیاں یاد آتی تو چیخیں مار کر رونے لگتی، لیکن اس اسٹور روم سے آواز باہر نہ جاتی تھی۔ میں اسی بارے میں سوچنے لگتی کہ یہاں سے اب باہر کیسے نکلا جائے۔ ایک دن میں نے وہاں فرش پر 3 چوہے دیکھے جو بہت بڑے بڑے تھے، اور مجھے اتنا ڈر آیا کہ میں وہاں سے بھاگنے لگی۔ ادھر ادھر بھاگتے میں وہاں مختلف چیزوں سے ٹکراتی رہی، اور پھر میرے پاؤں میں ایک شیشے کا ٹکڑا لگنے سے خون بہنے لگا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اس پر باندھ دیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی تاکہ کسی کو تو مجھ پر رحم آ جائے۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ وہاں دوسرے کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اس اسٹور روم کی جمی ہوئی کھڑکی دیکھی اور اسے بہت کوشش کے بعد کھولا تو سورج کی روشنی اندر آنے لگی۔ میری آنکھیں اس روشنی میں بند ہو گئیں۔ کافی دیر بعد میں آنکھیں کھولنے کے قابل ہوئی تو میں نے اس کمرے میں ایک چھوٹا سا دروازہ دیکھا، اور میں نے وہ دروازہ کھولا تو وہ ایک جھٹکے میں کھل گیا۔ میں اندر داخل ہوئی تو مجھ پر سخت طاری ہو گیا، کیونکہ وہاں پر میں نے شبیر کو دیکھا تھا، جس کے ہاتھ پاؤں کرسی میں بندھے ہوئے تھے اور اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ اس کی بہت بری حالت تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے پاس جا کر اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی تو وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگ گیا۔ میں نے اپنی حالت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہاں پڑے پانی کے جگ سے اس کے منہ پر چھینٹے مارے، اور وہ کچھ دیر بعد جب بولنے کے قابل ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ بہت دنوں سے یہاں قید ہے۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ہی شوہر تھا۔ مجھے اس لمحے اس پر بہت غصہ آیا کہ مجھے اور شبیر کو جان بوجھ کر اس کمرے میں بند کر کے رکھنے والا میرا اپنا ہی شوہر تھا، جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا اور مجھے اس سے نفرت تھی۔ میں نے غصے میں وہاں پڑی ہر چیز توڑنا شروع کر دی، وہاں پڑی کرسی بھی دیوار پر دے ماری۔ میرا شوہر مجھے یہ سب کرتے دیکھ کر چپ چاپ کھڑا تھا۔ مجھے اب اس پر تپ چڑھ رہی تھی۔ میں نے جو ہی شبیر کی رسیاں کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہا، تم کیا سمجھتی ہو کہ تمہاری سزا ختم ہو گئی ہے کیا؟ تم کس حق سے اس کی رسیاں کھول رہی ہو؟ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گئی۔ میرا شوہر مجھے کمرے میں لے گیا اور اس نے مجھے پوری بات بتائی، اور مجھے دکھ ہوا کہ میں خواہ مخواہ ہی اپنے شوہر پر غصہ کرتی رہی، جبکہ وہ تو بہت اچھا تھا۔ میرے والدین کی کہی بات آج مجھے یاد آنے لگ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ایک دن تم خود قبول کرو گی کہ تمہارا شوہر بہت اچھا ہے اور ہم نے تمہارے لیے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے میرے شوہر نے بتایا کہ وہ بہت پہلے سے یہ سب جانتا تھا، بلکہ وہ اکثر مجھے اسکول میں دیکھا کرتا تھا اور اسکول کے باہر بھی۔ اس نے مجھے میرے اسکول میں دیکھا تھا جہاں وہ مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا۔ وہاں اس نے مجھے کھیلوں میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر ایوارڈ بھی دیا تھا، جو کہ مجھے یاد نہیں تھا کہ مجھے کس شخص نے دیا تھا۔ اس دن مجھے ایوارڈ حاصل کرنے کی اتنی خوشی تھی کہ میں ایوارڈ تقسیم کرنے والے کے چہرے کو دیکھ ہی نہ سکی۔ وہ اکثر مجھے اسکول کے باہر بھی دیکھا کرتا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ایک بار ایک سیاہ رنگ کی گاڑی مجھے اپنا تعاقب کرتی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے اپنا وہم قرار دے دیا تھا۔ میرے شوہر نے بتایا کہ وہ میرے اور شبیر کے تعلق کو بہت پہلے سے جانتا تھا، لیکن وہ اس لیے چپ رہا کہ شاید شبیر تمہارے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن شبیر بہت لالچی تھا اور اس کی نیت ٹھیک نہ تھی، جس کی وجہ سے میرے شوہر نے اس کا امتحان لیا اور اسے کہا کہ تم شہر آ جاؤ، تمہیں نوکری میں لگوا دیتا ہوں، بس اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دو۔ میرے شوہر نے اسے بہت پیسے بھی دیے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ لالچی صفت انسان لالچ میں آ کر مجھے چھوڑ گیا، اور 1 سال بعد میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر نے مزید بتایا کہ میں نے ہر لمحہ تم پر نظر رکھوائی تاکہ وہ شبیر تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جب تم اسے پہلے دن نظر آئی تھی تو اس نے سوچا تھا کہ کسی طرح بہلا پھسلا کر تمہیں کسی مافیا کے ہاتھوں بیچ دے گا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ تم امیر عورت ہو تو اس نے تمہیں بیچنے کے بجائے تمہیں استعمال کرنے کا سوچا۔ اس نے بہانے سے تم سے پیسے مانگے اور تم بھی بنا کچھ جانے اسے پیسے پکڑاتی رہی۔ یہ ایک گروہ کے ساتھ ملا ہوا ہے جو لڑکیوں کو اغوا کر کے بیچ دیتے ہیں۔ یہ بات جان کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں شبیر کو بہت معصوم سمجھتی تھی۔ اس نے جو میرے ساتھ کیا اس کے بعد سے میرے دل سے اس کے لیے ساری ہمدردی نکل گئی اور مجھے وہ ایک برا انسان لگنے لگا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں جس نے اتنے سال مجھے بے وقوف بنایا تھا۔ اس کے علاوہ میرے شوہر نے اس کے گروہ کو پکڑوایا اور اسے یہاں لا کر قید میں بند کر دیا تاکہ اس کو اس کے گروہ کے لوگ ڈھونڈ کر مار نہ دیں۔ اسے اس لیے ادھر رکھا تھا تاکہ یہ گواہی دے سکے۔ میں نے اپنے شوہر کی محبت کو مان لیا اور مجھے پتہ چلا کہ جو مجھے لگتا تھا کہ شبیر میری طرف دیکھتا ہے وہ دراصل میرے شوہر کی نگاہ تھی۔ اس نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی، یہ بات مجھے اب پتہ چلی۔ میں نے اس سے کہا کہ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے کیوں بند کر کے رکھا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ شبیر کے گروہ کے لوگ پولیس کو بتا سکتے تھے کہ یہ عورت بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے تمہاری اس کے ساتھ مختلف ریسٹورنٹس میں تصاویر بھی لی تھیں۔ اسی لیے میں نے تمہیں بند کر دیا، کیونکہ تم ایک بار اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے رکشے والوں سے بھی پوچھنے لگ گئی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے پسند کرتا تھا، لیکن اظہار اس لیے نہیں کرتا تھا کہ کہیں میں اس کی شکل کو لے کر اسے منع نہ کر دوں۔ مجھے اپنے شوہر کی سچائی پہ یقین ہو گیا تھا۔
اس کے بعد میرے شوہر نے ایک ایسی حقیقت مجھ پر کھولی جسے سن کر میرا دل پھٹ سا گیا۔ اس نے بتایا کہ تمہارے ماں باپ سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے نہیں مرے تھے، بلکہ وہ شبیر کی سچائی جان گئے تھے اور انہوں نے پولیس میں بھی خبر کر دی تھی۔ پولیس والا اس سارے گینگ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس نے شبیر کو جا کر بتایا تو اس نے ان دونوں کو زہر دے دیا، جس کی وجہ سے تمہارے ماں باپ مر گئے۔ میرے سامنے ایک ہی دن میں ساری حقیقتیں کھل گئی تھیں۔ میں رونے لگ گئی اور کہا کہ مجھے شبیر کے پاس واپس لے جاؤ، مجھے اس سے اپنے ماں باپ کا بدلہ لینا ہے۔ لیکن میرے شوہر نے بتایا کہ اسے ابھی ابھی پولیس لے گئی ہے۔ اسے پولیس پکڑ کر لے گئی تھی اور میں اپنے ہی گھر میں رونے لگ گئی۔ میرے ماں باپ کا صدمہ بہت بڑا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اس کو پھانسی پر چڑھا کر ہی دم لے گا۔ مجھے اب پتہ چل گیا کہ انسان کیسے خوبصورت ہوتے ہیں۔ میرے ماں باپ سچ کہتے تھے کہ انسان کی خوبصورتی اس کے دل کا اچھا ہونا ہے، ورنہ خوبصورت تو سانپ بھی ہوتے ہیں۔ مجھے اس وقت شبیر سے نفرت ہو گئی تھی اور وہ مجھے قاتل لگ رہا تھا۔ میرے شوہر نے میرا اتنا ساتھ دیا کہ میں آج تک اس کے آگے اونچا نہ بولی۔ شبیر کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور اس کا پورا گروپ پکڑا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے وہ شہر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس شہر سے جڑی بری یادیں مجھے کہیں بھی سانس نہ لینے دیتی تھیں۔ میں شبیر کی سچائی کھلنے کی وجہ سے اپنے شوہر کے لیے اپنے دل میں محبت سی محسوس کرنے لگ گئی تھی۔